اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ہونے والی زیادہ تر جنگیں قوموں کے درمیان نہیں بلکہ طاقتوں کے درمیان ایک شطرنج کا کھیل ہیں اور اس کھیل میں مورے عام لوگ ہوتے ہیں۔ ایران کے احتجاج، اسرائیل کی جنگ، امریکہ کی دھمکیاں، چین کی خاموش چالیں اور روس کی واپسی، یہ سب الگ الگ واقعات نہیں ہیں، یہ ایک ہی کہانی کے مختلف باب ہیں۔ دنیا کی طاقت کا اصل نظام۔ دنیا کو ہم نقشے پر ممالک کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا طاقت کے بلاکس میں بٹی ہوئی ہے۔ امریکہ، یورپ، اسرائیل، روس، چین اور ایران بطور مزاحمتی محور۔ یہ صرف سیاسی اتحاد نہیں، یہ معاشی، عسکری اور نظریاتی جنگ ہے۔ امریکہ ہر جنگ خود نہیں لڑتا۔ امریکہ کا اصل ہتھیار ہے پابندیاں، میڈیا نیریٹو، پراکسی وار، ڈالر۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ 70 سے زائد ممالک میں براہ راست یا بالواسطہ مداخلت کر چکا ہے۔ ایران پر پابندیاں، روس پر پابندیاں، چین پر ٹیکنالوجی پابندیاں، یہ سب ایک ہی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ایران کا اصل مسئلہ صرف حکومت نہیں، ایران کا اصل مسئلہ ہے اس کا مقام، یعنی مشرق وسطیٰ، تیل، اسرائیل کے قریب، چین اور روس کے قریب۔ ایران نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور یہی بات اسے امریکہ کا مستقل دشمن بناتی ہے۔ جب ایران میں احتجاج ہوتے ہیں، دنیا انہیں صرف انسانی حقوق کہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر ملک کے انسانی حقوق یکساں اہم ہیں؟ اسرائیل رقبے میں چھوٹا ہے لیکن اثر میں بہت بڑا۔ امریکی فوجی مدد، جدید انٹیلیجنس، نیوکلیئر طاقت غیر اعلانیہ۔ اسرائیل واحد ملک ہے جس نے اقوام متحدہ کی 100 سے زائد قراردادیں نظر انداز کی ہیں، لیکن کبھی بھی سخت پابندیاں نہیں لگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں مستقل اڈہ ہے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کو کمزور سمجھا گیا، لیکن یوکرین جنگ نے ثابت کیا روس ابھی ختم نہیں ہوا۔ توانائی، گیس، فوجی طاقت، چین کے ساتھ اتحاد، ایران کے ساتھ تعاون۔ روس ایران کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کیونکہ دونوں امریکہ کے مخالف ہیں۔ یہ دوستی نظریاتی نہیں، مجبوری کی دوستی ہے۔ چین شور نہیں مچاتا، چین چپ چاپ جیتتا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ افریقہ، ایشیا میں سرمایہ کاری، امریکہ کو اقتصادی چیلنج۔ چین دنیا کا سب سے بڑا صنعتی سپلائر ہے۔ امریکہ کی ہر پابندی چین کو مزید خود مختار بناتی ہے۔ چین ایران سے تیل لیتا ہے، روس سے گیس اور دنیا کو خاموشی سے جکڑ رہا ہے۔ اصل جنگ میزائلوں سے کم، معیشت سے زیادہ، میڈیا سے زیادہ۔ میڈیا کیا دکھاتا ہے؟ ایک سائیڈ کی کہانی، منتخب مظلوم، منتخب مظالم۔ اگر امریکہ کے اتحادی کرے تو دفاع، اگر دشمن کرے تو دہشت گردی۔ اگر امریکہ، ایران، اسرائیل، روس، چین براہ راست ٹکرائے تو تیل $200، عالمی منڈی کریش، خوراک کی قلت، تیسری عالمی جنگ کا خطرہ۔ کوئی بھی طاقت مکمل جنگ نہیں چاہتی، لیکن سب دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اس کھیل میں امریکی شہری ٹیکس دیتا ہے، ایرانی شہری پابندیاں جھیلتا ہے، فلسطینی بم کھاتا ہے، یوکرینی جنگ لڑتا ہے، اور فیصلہ بند کمروں میں ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون صحیح ہے، سوال یہ ہے کہ قیمت کون ادا کرتا ہے۔ جب اگلی بار آپ کوئی جنگی خبر دیکھیں، خود سے پوچھیں فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، طاقتیں کھیلتی ہیں اور انسان مرتا ہے۔ سن 2026 کے آغاز میں ایران حکومت مخالف احتجاج سن 2022 کے بعد سب سے بڑے احتجاج ہیں۔ تہران کے گرینڈ بازار سے شروع، خراب معاشی پالیسیاں ملک کے 40 سے زائد شہروں تک پھیلاؤ، کم از کم 65 افراد ہلاک اور 2300 سے زائد گرفتار۔ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، کنٹرول یا خوف۔ ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ اور فون لائنز بند کر دیں، لیکن تہران کے شہری کے مطابق یہ بلیک آؤٹ الٹا پڑ گیا۔ جب آواز دبائی جاتی ہے تو غصہ بڑھتا ہے۔ ایرانی اٹارنی جنرل نے اعلان کیا، کوئی نرمی نہیں، کوئی رحم نہیں، عوامی املاک کو نقصان، اللہ کے خلاف جنگ، جس کی سزا موت۔ یہ بیان خود بتاتا ہے کہ حکومت کتنا دباؤ محسوس کر رہی ہے۔ امریکہ کی کھلی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے طاقت کا استعمال کیا تو امریکہ حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ، ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، لیکن ایران کا جواب سخت تھا۔ سپریم لیڈر خامنہ ای ٹرمپ اپنے ملک پر توجہ دے، یہ احتجاج امریکہ نے بھی بھڑکائے ہیں۔
सन 2022 से सन 2026 एक ही कहानी में मईसा अमीनी, सन 2026 सन 2022 में मईशी बहरान, वजह मुख्तलिफ गुस्सा। अक़वामी मुत्तहिदा के मुताबिक फ्रीडम वुमेन लाइफ तहरीक में 551 अफराद हलाक, जिनमें 49 खवातीन और 68 बच्चे शामिल। असल सवाल पावर सेगमेंट है। क्या ये सिर्फ अवामी गुस्सा है या आलमी ताकतों की बसात? क्या अमरीका वाकई अवाम का हिमायती है या ईरान को कमज़ोर करने का मौका? ईरान, अमरीका, इसराइल, रूस, चीन, ये सब ताकत के खिलाड़ी हैं, लेकिन मरने वाला आम इंसान, भूखा रहने वाला आम इंसान, जेल जाने वाला आम इंसान। जब अगली बार आप ईरान बा मुकाबला अमरीका सुने तो याद रखें, ये जंग कौमों की नहीं ताकतों की है और कीमत हम सब अदा करते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मसूल हो। शुक्रिया।